آج 17 شعبان المعظم اور تیسرا دولت والا جمعے کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر 11 بار پڑھ لو اور جتنے پیسے چاہیے نیت کر کے بیٹھ جاؤ۔ شام کو اللہ تعالیٰ کا نیکی والا کوئی فرشتہ آئے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائے گا۔ خدا را اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج شعبان کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ شعبان کے مہینے میں ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، شعبان کے پہلے دوسرے جمعے کا خاص الخاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، شعبان کے نئے چاند کا مبارک موقع بھی اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا ہے، دنیا کی کاموں میں مصروف رہ کر یہ وقت بھی گزار دیا، تو خیر، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، وہ تو کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن ابھی شعبان کی قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں۔ آج شعبان کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ شعبان کا مہینہ قبولیت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور جب کوئی بندہ قبولیت والے مہینے میں رب کریم کے سامنے مانگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر، ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگتا ہے، تو اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ رازق بھی رب ہے، خالق بھی رب ہے، مالک بھی رب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی سے 5,000 روپے یا حتیٰ کہ 1,000 بھی لینے پڑ جائیں تو ہم روتے ہیں، ہم آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ سامنے والا کسی طرح ہم پر یقین کر لے کہ واقعی ضرورت مند ہے، اور وہ بندہ پھر بھی 1,000 یا 5,000 روپے نہیں دیتا۔ لیکن آج شعبان کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کو وسیع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی تنگ دستی کو جڑ سے ختم فرما دے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر پیسہ ہو، رزق ہو، دولت ہو، اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہوں، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں، وہ اپنے بچوں کو بہترین زندگی دے سکے۔ لیکن بہترین زندگی صرف رب کی طرف سے ملتی ہے۔ جب رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، صرف اللہ کریم سے مانگتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب اتنی عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا ہے، تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں؟ آج میری وہ بہنیں، وہ بھائی جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جو لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی نحوست، پریشانیوں اور مصیبتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج شعبان کی 17 تاریخ جمعے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیں۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں اس بندے کی حاجت پوری نہ کروں۔ اس لیے خدا را، جب بھی رب سے مانگو، جھولی پھیلا کر مانگو، مانگتا بھکاری فقیر بن کر مانگو، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگا کرو۔
ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال اور بہت سے وظائف آپ کو ڈیلی بیسس کی بنیاد پر فراہم کرتے رہیں گے، اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں، اور اگر آپ ہم سے دعا کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بھی لازمی لکھ دیا کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اللہ تعالی سے دعا بھی کر سکیں۔ ہمارے ہاں اجتماعی دعا کا سلسلہ بھی شروع ہے، اس میں شرکت کے لیے بھی آپ اپنا پورا نام اور مسئلہ کمنٹ میں لازمی لکھا کریں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن آپ نے اپنا مسئلہ لکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبانا ہے۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں دعا مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ جب بندہ دنیا کی آس چھوڑ کر رب کریم کے سامنے فقیر بن کر ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے۔ آج انسان کی سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ وہ اللہ کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے دروازوں پر جا کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ رازق، مالک اور خالق ایک ہی ہے۔ جو دل سے اللہ کو پکارتا ہے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آج کے دن پڑھا گیا عمل صرف الفاظ نہیں، یقین کی صدا ہے جو عرش تک جاتی ہے اور خزانہ غیب کو حرکت میں لے آتی ہے۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ رجب کے مہینے کو اور شب معراج کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، یاد رکھیے یہ دن بڑے قبولیت والے دن ہیں، یہ راتیں بڑی قبولیت کی راتیں ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ماتھے ٹیک ٹیک کر تھک چکے ہیں، تہجد پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، لیکن ان سارے اعمال کرنے کے باوجود بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، اللہ خزانہ غیب سے عطا فرمائیں گے۔ جب آج اللہ رب العزت نے شعبان کے مہینے میں ہمیں موقع دے دیا ہے تو پھر ہم کیوں رب سے نہیں مانگ رہے؟ کیوں ہم رب سے اپنی حاجات پوری نہیں کروا رہے؟ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان پر کوئی مشکل یا آزمائش آتی ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے، اللہ آپ کی جھولیاں بھرنے کو تیار ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں مانگ رہے؟ کیوں ہم رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے؟ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر وہ حاجت جس کے بارے میں انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج شعبان کی 17 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان سے ہیں، یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی 17 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں، سفر میں، چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج شعبان کی 17 تاریخ جمعے کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے بھی وقت مل جائے
باوضو اطمینان سے بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی پڑھنا سب سے افضل ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے، اس درود کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اس کی شان اور عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں، آج دل کھول کر مانگیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری کی نیت کریں۔ جو قرض دار ہیں، جنہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار منہ نہیں لگا رہا، چاہے کروڑوں کے قرض دار ہوں، آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ مکمل قرض سے خلاصی ملے گی۔ سب سے پہلے آپ نے یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، اس کو آپ نے اچھی طرح سے گن کر 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کیسے پڑھنا ہے؟ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی اچھی طرح سے سماعت فرما لیں۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ اچھی طرح سے گن کر 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب یہ 33 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا جائے تو شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب شیطان جیسا بڑا دشمن آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو آپ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اور اللہ ہر قدم پر کامیابی لکھ دیتا ہے۔ آپ نے سورۃ مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو یوں کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 11 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ 11 حاجات لے کر بیٹھیں، کسی کاغذ پر 11 مقاصد لکھ لیں اور 11 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں، تو آپ کی 11 حاجتیں، 11 مقاصد اور 11 خواہشات میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رب فرماتا ہے کہ اس مہینے میں ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ جو مانگ لے، اور بدقسمت وہ انسان ہے جو شعبان کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہم دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، اللہ تعالی ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ آج یہ 3 عمل پڑھ کر دیکھیں، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے وہ یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، صرف ایک بار شعبان کی 17 تاریخ
جمعے کے دن یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھے، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے یا غنیو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا غنیو 1 بار، یا غنیو 2 بار، یا غنیو 3 بار۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ آپ پر رزق اور دولت کی برسات فرما رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ خدا را ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تیسرے نمبر پر 33 بار یا غنیو۔ جب آپ نے یہ تینوں اعمال جس طریقے سے بتائے گئے ہیں اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیں، پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم و کرم فرما، سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، پھر دیکھیں گے رب کیسا کرم فرماتا ہے، اور اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ لیکن ناظرین کرام، یہ عمل صرف رزق کا ذریعہ نہیں بلکہ یقین کی تجدید ہے، ایک نئی شروعات ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے حضور جھکتا ہے تو اس کی تقدیر کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آج کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے، بلکہ مایوسی کفر ہے، اور امید ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ جو لوگ تھک چکے ہیں، جو بار بار دعائیں کر کے خاموش ہو گئے تھے، آج ان کے لیے پیغام ہے کہ رب اب بھی سن رہا ہے۔ بس ایک بار پورے یقین، مکمل توجہ اور سچی نیت کے ساتھ مانگ کر دیکھیں، انشاءاللہ وہ عطا ہوگا جو سوچ سے بھی بڑا ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑ دیں، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہر تنگ دست کو وسعت عطا فرما، ہر مقروض کو قرض سے نجات دے، ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہماری نسلوں میں رزق، برکت اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔